اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو روشن اوراق میں خوش آمدید۔ روشن اوراق کے معزز ناظرین اور سامعین، آج کا جو ہمارا ذکر خیر ہے وہ ایک ایسی عظیم الشان ہستی کے بارے میں ہے جن کو لوگ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے نام نامی سے جانتے ہیں، جن کو اللہ کی تلوار کا لقب خود رسول خدا نے دیا۔ چست اور بے باک بہادر خالد کے نام کی دہشت سے وہ تمام قوتیں مطیع ہو گئیں جو فرات سے لے کر بحیرہ احمر تک پھیلی ہوئی تھیں۔ پھر کسی کو سرزمین عرب پر حملہ کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ ان کا نام، نسب، پیدائش، وفات، مکمل معلومات اس ویڈیو میں آپ جانیں گے۔ جاننے کے لیے ویڈیو کے اینڈ تک جڑے رہیے گا۔ نام خالد، خطاب سیف اللہ، پیدائش مکہ، ہجرت سے 20 سال قبل، وفات عمر 41 سال۔ حضرت خالد بن ولید کا شجرہ نسب یہ تھا: خالد بن ولید بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم بن یقظہ بن تیم بن کلاب بن مرہ بن کعب بن حوشی بن غالب بن مہر بن مالک بن نصر بن کنانہ۔ حضرت خالد بن ولید ایک مشہور قبیلے بنی مخزوم سے تعلق رکھتے تھے۔ رسول خدا کی دادی فاطمہ بنت عمر بن عائد حضرت خالد کے جد اعلیٰ مخزوم کے پوتے عمران و عمر کی پوتی تھی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سکی پھوپھی عاتقہ بنت عبد المطلب جناب خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے سگے چاچا ابو امیہ بن مغیرہ کی زوجہ تھی۔ دوسری پھوپھی مبرہ سیف اللہ کے دادے مغیرہ کے پوتے عبد الاسد بن حلال کی بیوی تھی۔ اہل بیت نبوی حضرت ام سلمہ حضرت خالد بن ولید کے چاچا ابو امیہ کی بیٹی تھی۔ جناب خالد بن ولید کی والدہ لبابہ صغرا بنت حارث حلالیہ ہمارے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین حضرت میمونہ کی بہن تھیں۔ آپ کی دوسری خالہ لبابہ کبریٰ رسول خدا کے چاچا حضرت عباس کی زوجہ تھی۔ المعارف خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت سے 20 سال قبل پیدا ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید اچھے خاصے امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ سوجھ بوجھ اور بات چیت کرنے کی لیاقت کی وجہ سے انہیں خاص عزت بھی حاصل تھی۔ جب کبھی کسی غیر قوم سے کوئی معاملہ طے کرنا ہوتا تو مکے والے انہیں لازمی بھیجتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید بچپن ہی سے بے حد سمجھدار، نڈر، بہادر اور گھڑ سوار، تیر انداز، تلوار کے کرتب، نیزے کے دو وغیرہ آپ کو شروع ہی سے کمال حاصل تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ السلام کے جانثار کو قریب سے دیکھا۔ ان کے اچھے اخلاق کو اور ان کے کردار کو دیکھا تو قریش مکہ کی زیادتیاں ان کو نظر آنے لگی۔ اس کے بعد آپ کے بھائی حضرت ولید بن ولید نے جو مسلمان ہو گئے تھے، آپ کے نام خط لکھا کہ اے خالد، نبی علیہ السلام تمہیں دریافت کرتے تھے، تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ یہ خط پڑھنے کے بعد جناب خالد بن ولید مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے دلی دوست، لڑائیوں میں سرات رہنے والے حضرت عمر بن عاص بھی اس ارادے سے مدینہ جا رہے تھے۔ دونوں کو ایک دوسرے کا ارادہ معلوم کر کے بے حد خوشی ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید جس وقت حاضر خدمت ہوئے تو نبی علیہ السلام نے ان کے اسلام لانے پر خدا کا شکر اس طرح ادا کیا کہ اے خدا، جس نے تمہیں اسلام کی طرف رہنمائی کی، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ پھر فرمایا اے خالد، تمہاری دانش مندی سے مجھے یہی امید تھی کہ تم ضرور مسلمان ہو جاؤ گے۔ حضرت خالد بن ولید نے عرض کیا کہ حضور بہت مخالفت کی ہے،
معافی چاہتا ہوں۔ رسول خدا کا مشن ہی دنیا کو سلامتی کا راستہ دکھاتا ہے، کسی سے ذاتی عداوت نہیں تھی، لہذا رسول خدا نے حضرت خالد کی تمام خطائیں معاف فرما دی۔ اسی سال جنگ موتا وارد ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید نے متعدد جنگوں میں حصہ لیا۔ موتا، فتح مکہ میں بھی آپ اس جنگ میں شامل تھے، بت شکن بھی، غزوہ حنین میں بھی، غزوہ تبوک میں بھی، جنگ یمامہ میں بھی، جنگ سلاسل میں بھی، جنگ جوئے سنا میں بھی، جنگ ولجہ میں بھی، جنگ الیس بھی، اہل حیرہ کی سرکوبی بھی کی جب انہوں نے اسلام سے بغاوت کی، اور اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً اپنی زندگی کے اندر 125 جنگوں میں حصہ لیا، اور جس جنگ میں بھی حصہ لیا اس جنگ کے اندر سب سے پہلے لڑائی میں آپ ہی آگے بڑھے، اور جنگ موتا کے اندر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں 9 تلواریں ٹوٹی، اور جس کی وجہ سے دشمن کے ایسے پاؤں اکھڑے کہ وہ دوبارہ اپنے قدم نہ جما پائے اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت خالد بن ولید نے بت شکن اس لیے ان کو کہا جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے ان کو قبیلہ بنو کنانہ کے بت عزا کو توڑنے پر مامور فرمایا تو انہوں نے جا کر اس بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت خالد بن ولید کے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہ تھا جس پر زخموں کے نشان نہ ہو، اور اسی جوش اور شوق سے جہاد کرنے کی اصل وجہ صرف یہی تھی کہ اشاعت اسلام ہی میں شہادت نصیب ہو جائے۔ لیکن دم آخری آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دوستوں کو اپنا جسم دکھاتے اور اس پر نشانات دکھاتے اور کہتے، میں اس طرح مر رہا ہوں جیسے کوئی بزدل مرتا ہے۔ العرض، دنیا اسلام کا یہ مجاہد اعظم اور جرنیل اعظم دل میں شہادت کی تمنا لیے اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ ان کی وفات پر حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ نقصان تمام مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہے، اس خلا کو پورا کرنے والا آج کے بعد کوئی پیدا نہ ہوگا۔ اور حضرت خالد بن ولید کی وفات پر حضرت عمر فاروق اس قدر روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، اور یہ اسلام کا